میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے 3 بیٹے ہیں۔ یہ 3 بیٹے، جس میں سے 2 بیٹے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے تولد ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، جس کی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، یہ آپ کی کنیت ہے۔ نبی رحمت کے 3 بیٹوں میں بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ علماء میں اختلاف ہے، فرمایا جو عبداللہ ہے دوسرے نمبر کا بیٹا، اسی بیٹے کو طیب و طاہر بھی کہا گیا، لیکن اکثر علماء نے، محققین نے یہ بات ثابت کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 فرزند عطا فرمائے، 3 بیٹے، جس میں سے 2 بیٹے بی بی خدیجہ کے ذریعے تولد ہوئے اور دونوں بچپن میں وصال کر گئے۔ تیسرا بیٹا سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ لیکن کم و بیش مدینہ منورہ میں 18 مہینے کی زندگی گزار کر جب انہوں نے پردہ کیا، وصال کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو روتا دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے تو ہمیں مرنے والوں پر رونے سے منع کیا، لیکن آپ کے بیٹے کی جدائی پر آپ رو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب دل درد والا ہوتا ہے تو آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، لیکن میں وہی کہوں گا جو میرا رب کہتا ہے کہ میت پر رونے سے اجتناب کیا جائے۔ اب یہ جو میت پر رونے کا اجتناب کا جو حوالہ علماء کرام نے دیا، فرمایا گیا عربوں میں رواج ہوا کرتا تھا کہ میت کے گھر پیسے دے کر رونے والی عورتیں اور رونے والے مرد جمع کیے جاتے تھے، اور وہ خوب سینہ پیٹ پیٹ کر روتے تھے۔ ایسے رونے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا میت پر نوحہ کرنا، میت پر رونا، یہ ناجائز ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ 3 بیٹے، جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ تینوں بیٹے پیدائش کے چند مہینوں بعد ہی دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن بیٹیاں جوان ہوئی، ان کے نکاح ہوئے اور ان کی اولادیں ہوئی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جب 3 بیٹے بچپن میں وصال کر گئے، جس میں سے 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے آئے تھے، اور ایک بیٹا سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے دنیا میں تولد ہوئے، تشریف لائے، اور 4 بیٹیاں، یہ چاروں بیٹیاں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی ہوئی ہیں، آپ ہی کے ذریعے ہوئی ہیں۔ چاروں بیٹی میں سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی 4 بیٹیوں میں بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹیاں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ دور تھا جہاں بیٹیوں کی ولادت پر، بیٹیوں کی پیدائش پر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ لوگ اس پر جشن مناتے تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا وہ بہت بڑا 30 مار خواہ مانا جاتا تھا، اس کا معاشرے میں استقبال کیا جاتا تھا۔
ویسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، اور یہ چاروں بیٹیاں جوان ہو کر کے نکاح کر کے بچے والی ہو کر کے دنیا سے پردہ کر گئی۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے بڑی بیٹی بی بی زینب، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا، سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی سے ہوا، جن سے آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام علی رکھا گیا اور بیٹی کا نام امامہ رکھا گیا۔ بیٹا جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا نواسا ہے، علی نام ہے، اور نواسی ہے، امامہ نام ہے۔ حضرت علی جو تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے، یہ بھی بچپن میں وصال کر گئے، لیکن جو بیٹی تھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم بہت محبت فرماتے تھے، ایک مرتبہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قیمتی ہار رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ ہار میں اپنے گھر والوں کو، اہل بیت میں سے جس کو عزیز رکھتا ہوں اس کو دوں گا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ہار ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائے گا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ امامہ ایک طرف کھیل رہی تھی، ابھی چھوٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بلایا اور وہ ہار آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ قیمتی ہار امامہ کو پیش فرمایا، امامہ کو دے دیا۔ سیدنا امامہ کے تعلق سے علماء کرام فرماتے یہی وہ بچی ہیں، یہی وہ نواسی ہیں کہ جن کا ترہ امتیاز یہ رہا کہ آقا کریم نے اپنے کاندھے پر اس بچی کو، اس نواسی کو بٹھا کر اپنی نماز ادا فرمائی، اور جب آقا کریم سجدے میں جاتے تو بچی کو اپنے کاندھوں سے اتار کر نیچے رکھتے، اپنے رب کو سجدہ کرتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو پھر بچی کو اپنے کاندھے پر لے کر کے پھر آپ قیام کی حالت میں نماز ادا فرماتے۔ تو یہ شان تھی امامہ کی، اور اس سے بڑھ کر شان کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے اور نوازا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب بی بی خاتون جنت سے نکاح ہو گیا، اور ایک وقت آیا کہ خاتون جنت جب دنیا سے پردہ کرنے والی تھی، مولا علی سرانے بیٹھے تھے، اپنی شریک حیات خاتون جنت سے کہتے ہیں کہ فاطمہ تو میری بڑی پیاری اور بڑی نیک ہم سفر تھی، تیرے جانے کے بعد تجھ سا کون مجھے میسر آئے گا؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سرتاج مولا علی سے کہا کہ علی، میری بہن کی بیٹی بھانجی، میری بھانجی امامہ جس کو میں نے گود میں کھلایا ہے، میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تم امامہ سے شادی کر لینا، اس لیے کہ امامہ میرے بچوں کی بھی نگہداشت کرے گی، اور اس میں کئی خوبیاں ایسی ہے جس کو میں دیکھتی ہوں وہ خوبیاں مجھ میں موجود ہے۔ خاتون جنت کے وصال کے بعد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امامہ سے شادی کر لیا تھا، نکاح کر لیا تھا۔ بہرحال تو بڑی بیٹی زینب، اس کے بعد حضرت رقیہ آتی ہیں جن کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی المولا تبارک و تعالی عنہ سے ہو گیا تھا۔ ان سے بھی ایک بیٹا ہوا، لیکن جب حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہیں کسی پرندے نے ان کو چونچ ماری تھی، جس کی دہشت سے وہ بیمار ہوئے اور دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم ہے، جس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، البتہ
بی بی رقیہ کا جب وصال ہو گیا تو سیدنا عثمان غنی رضی المولا تبارک و تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے پر بی بی رقیہ سے نکاح کر لیا، جس پر سیدنا عثمان غنی کو ایک فضیلت سے نوازا گیا اور آپ کو ذو النورین کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ چوتھی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی